السلام علیکم دوستو، اردو لیکچرار تیاری جو ہم نے سلیبس 7 ڈیز پر ڈیوائیڈ کیا تھا، آج اس کا 4 ڈے ہے، چوتھا دن ہے۔ اور میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ان سب دوستوں کا، بھائیوں کا، جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں اور کمنٹس میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹس کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ٹو آل ڈیئرس۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک، کوشچن نمبر 1 ہے، چند ہندوستانی طالب علموں نے لندن میں ترقی پسند تحریک کی بنیاد کب رکھی؟ 1930 میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اپریل 1936 میں ترقی پسند تحریک کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ ترقی پسند تحریک کی ابتدائی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ پریم چند نے۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے میں درج ذیل میں سے کون لندن میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند کے ساتھ نہیں تھا؟ فیض احمد فیض۔ لندن میں چینی ریستوران نان کنگ ریستوران میں ترقی پسند تحریک کی پہلی میٹنگ میں کسے صدر منتخب کیا گیا تھا؟ ملک راج آنند کو۔ انگارے میں کس کے افسانے شامل نہیں ہیں؟ پریم چند کے۔ سجاد ظہیر، رشید جہاں اور احمد علی کے افسانوی مجموعہ نگارے کو کس نے مرتب کیا تھا؟ نیاز فتح پوری نے۔ لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں درج ذیل شاعروں میں کون شریک نہیں تھا؟ فیض احمد فیض۔ لکھنؤ میں ہونے والی ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں کس کو انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا؟ سجاد ظہیر کو۔ درج ذیل شاعروں میں سے سردار جعفری کس سے متاثر تھے اور جعفری کی شاعری میں بھی نظر آتا تھا جوش؟ ہماری کسوٹی پر وہ ادب کھرا اترے گا جس میں تفکر ہو۔ اس کا لکھنؤ میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس میں یہ تاریخی جملہ کس نے کہا؟ پریم چند نے۔ حکومت برطانیہ کے خلاف شرانگیز تقاریر کی پاداش میں ظہیر کو 2 سال کے لیے لکھنؤ سینٹرل جیل میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے جو خطوط اپنی اہلیہ رضیہ سجاد کو لکھے وہ کس نام سے شائع ہوئے؟ نقوش زنداں۔ مچھ بلوچستان جیل میں رہتے ہوئے سجاد ظہیر نے جو 2 مارکۃ الآراء کتابیں لکھی ان میں سے ایک روشنائی ہے، دوسری کتاب کا نام کیا ہے؟ ذکر حافظ۔ سجاد ظہیر نے اپنی کس کتاب میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا سے 1947 تک کے حالات کو قلم بند کیا؟ روشنائی میں۔ ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کے دستخط نہیں تھے؟ پریم چند کے۔ درج ذیل نقاد میں سے کون تا عمر ترقی پسند کی مخالفت پر کمر بست رہا؟ محمد حسن عسکری۔ درج ذیل کتابوں میں سردار جعفری کی تصنیف کون سی ہے؟ ترقی پسند ادب۔ 1938 میں ترقی پسند تحریک کی دوسری کل ہند کانفرنس ملک راج آنند کی صدارت میں کہاں ہوئی؟ کلکتہ میں۔ 1942 میں دہلی میں ترقی پسند تحریک کی تیسری کل ہند کانفرنس کس کی صدارت میں ہوئی؟ ڈاکٹر عبدالعلیم کی۔ حسرت موہانی کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کی چوتھی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب منعقد ہوئی؟ 1945 میں۔ 1947 میں ترقی پسند مصنفین کی رشید احمد صدیقی کی صدارت میں 5ویں کل ہند کانفرنس کس مقام پر ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ 1949 میں بھمبڑی میں نقاد رام بلاس شرما کی صدارت میں ترقی پسند مصنفین کی کون سی کل ہند کانفرنس تھی؟ چھٹی۔ 1952 میں دہلی میں ترقی پسند مصنفین کی 7ویں کل ہند کانفرنس کی صدارت ہوئی کرشن چندر۔ ترقی پسند مصنفین کی کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب ہوئی؟ 1956 میں۔ کوشچن نمبر 25، ترقی پسند مصنفین کی آخری کل ہند کانفرنس حیدرآباد میں کب ہوئی؟ 1956 میں۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھنے والے درج ذیل طالب علموں میں سے کس نے انگریزی زبان کی نمائندگی کی؟ ملک راج آنند نے۔ کس افسانوی مجموعے نے ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے لیے زمین ہموار کر دیا تھا؟ انگارے نے۔ یورپ میں ترقی پسندی
کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب علموں میں سے پرمودیسن گپتا نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ بنگالی۔ لندن کی یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء میں سے کس نے ترقی پسند تحریک میں بنگالی زبان کی نمائندگی کی؟ ڈاکٹر جیوتی گھوش نے۔ 13 ترقی پسند تحریک کے لیے راہ ہموار کرنے والے طالب ڈاکٹر محمد دین تاثیر نے کس زبان کی نمائندگی کی؟ اردو کی۔ درج ذیل نثری تخلیقات میں سے کس کا تعلق ہندوستان میں ترقی پسند نظریات کے لیے زمین ہموار کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے؟ کرشن چندر کا افسانہ کالو بھنگی۔ 22 حیات اللہ انصاری کے کس افسانے کو پریم چند کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل مانا گیا؟ آخری کوشش۔ ترقی پسند نقادوں میں سب سے معتبر اور مستند نقاد کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ سید احتشام حسین۔ کس کا شمار ابتدائی ترقی پسند نقادوں میں نہیں ہوتا؟ سید احتشام حسین۔ کس نقاد نے ترقی پسند تحریک کی گران قدر خدمات انجام دینے کے بعد جدیدیت سے اپنا تعلق جوڑ لیا؟ آل احمد سرور نے۔ ترقی پسند تحریک کے وجود میں آنے سے پہلے کون جمالیاتی اور تاثراتی نقاد کی حیثیت سے سامنے آیا اور بعد میں ترقی پسند تحریک سے اپنا رشتہ جوڑ لیا؟ مجنو گورکھپوری۔ تنقیدی اشارے کس کی تصنیف ہیں؟ آل احمد سرور کی۔ مارکسی تنقید کی ابتدا کس دور میں ہوئی؟ ترقی پسند تحریک کے دوران۔ کس نقاد کا مارکسی تنقید سے کوئی تعلق نہیں؟ وزیر آغا کا۔ تنقیدی مضامین کے مجموعہ اندازے کس کی تصنیف ہیں؟ فراغ گورکھپوری کی۔ روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ سید احتشام حسین۔ لکھنؤ میں پریم چند کی صدارت میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کتنے روز کی تھی؟ 2 روز کی۔ انگارے میں سجاد ظہیر کے کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ 5۔ انگارے میں رشید جہاں اور احمد علی کے کتنے افسانے شامل ہیں؟ 2۔ 5۔ انگارے میں کس ادیب کا محض ایک ہی افسانہ شامل ہے؟ محمود الظفر کا۔ حلقہ ارباب ذوق۔ کوسچن نمبر 1 حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام کیا تھا؟ بزم افسانہ گویاں۔ حلقہ ارباب ذوق کی باقاعدہ تشکیل کب ہوئی؟ اپریل 1939۔ حلقہ ارباب ذوق میں قیوم نظر اور یوسف ظفر کے حلقہ میں شامل ہونے کے بعد کیا اہم تبدیلی رونما ہوئی؟ حلقہ میں شاعری اور شاعری کی تنقید پر زیادہ زور دیا جانے لگا۔ حلقہ ارباب ذوق کے زیر انتظام 30 مئی 1954 کے اجلاس میں منٹو نے اپنا آخری افسانہ پڑھا۔ اس کا عنوان کیا تھا؟ شاہ دولے کا چوہا۔ حلقہ ارباب ذوق کی ہر سال بہترین نظموں کا انتخاب شائع ہوتا تھا۔ اس میں آخری انتخاب کب شائع ہوا؟ 1949 کی بہترین نظمیں۔ کوسچن نمبر 6 1956 میں حلقہ کے نام کے بغیر 1955 کی بہترین نظمیں۔ حلقہ کے ترجمان جریدے نئی تحریریں میں کس نے مرتب کیا؟ قیوم نظر نے۔ درج ذیل میں سے کسے حلقہ کی رکنیت سے علیحدہ نہیں کیا گیا؟ یوسف ظفر کو۔ حلقہ ارباب ذوق کئی مختلف خانوں میں بٹ گئی تھی۔ درج ذیل میں سے کس نام سے حلقہ نہیں تھا؟ حلقہ ارباب ذوق ہندوستان۔ ترقی پسند میں سے میرا جی کو انگلستان کے جدید رجعت پسندوں کا چربہ قرار دیتے ہوئے کس نے حلقہ ارباب ذوق کی مجہولیت کا ذکر کیا؟ سجاد ظہیر نے۔ اپنی کتاب ترقی پسند ادب میں کس نے حلقہ ارباب ذوق کے ادیبوں کو حیت پرست، ابہام پرست اور جنس پرست ادیب قرار دیا؟ سردار جعفری کو۔ ایران میں اجنبی کوسچن نمبر 11 ایران میں اجنبی حسن کوزہ گر، خودکشی، اجنبی عورت، دریچے کے قریب، رقص، صبا ویراں اور کون سی الجھن کو سلجھاتے ہیں ہم وغیرہ نظمیں حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے کس شاعر کی ہیں؟ نون میم راشد کی۔ کس کی شمولیت پر حلقہ ارباب ذوق کی ایک واضح ادبی رجحان ملا؟ میرا جی۔ ادب کی اڑان، کوا، اندھا طوفان اور فاختہ وغیرہ
علامتی نظمیں حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے کس مشہور شاعر کی نظمیں ہیں؟ میرا جی۔ کویشچن نمبر 13، بعد کی اڑان، کوا، اندھا طوفان اور فاختہ وغیرہ علامتی نظمیں حلقہ ارباب ذوق سے تعلق رکھنے والے کس مشہور شاعر کی نظمیں ہیں؟ میرا جی۔ جدیدیت۔ کویشچن نمبر 1، درج ذیل میں سے کس کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے؟ عابد سہیل کا۔ درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے؟ جذبی کا۔ درج ذیل میں سے کس کا تعلق جدیدیت سے نہیں ہے؟ مجاز کا۔ جدیدیت سے تعلق رکھنے والے درج ذیل شاعروں میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے بھی تھا؟ خلیل الرحمن عظمی۔ دھوبی کا گھاٹ، کروٹیں، ایک شام کی کہانی، دوسری عورت، نارسائی، مجھے گھر یاد آتا ہے، مجاور، اجتناء کے غار اور اونچا مکان وغیرہ نظمیں جدید نظم نگاروں میں سے کس کی نے لکھی ہیں؟ میرا جی۔ جدیدیت سے تعلق رکھنے والے نقادوں میں سے کس نقاد نے جدید تنقید سے پہلے ترقی پسند تنقید کی گران قدر خدمات انجام دیں؟ آل احمد سرور نے۔ کویشچن نمبر 7، درج ذیل میں جدیدیت سے تعلق رکھنے والے نقاد کون ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی، سورۃ الناقوس، سبز آگ، سلسلۃ الجرس، ویتنام، سیارگان، شب گشت، شہزاد سندباد وغیرہ جیسے سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہوئی نظمیں کس شاعر کی ہیں؟ عمیق حنفی کی۔ پانی کے دھارے کو انسان کی تمثیل کے طور پر پیش کرنے والی نظم آدھی صدی کے بعد کا خالق کون ہے؟ وزیر آغا۔ جدید نظم نگاروں میں کس شاعر نے انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور روسی زبانوں کی شاعری سے متاثر ہو کر نظم نگاری کی اور ان زبانوں کی نمائندہ نظموں کا منظوم ترجمہ بھی لکھا؟ میرا جی۔ میرا جی کی نظم اونچا مکان کا موضوع کیا ہے؟ ایک فاحشہ کی قابل رحم زندگی، پرانی فیصل، مسجد، فیصلہ، جواری، پگڈنڈی، تعمیر، دستک، شکوہ، یادیں، واپسی اور تنہائی میں وغیرہ نظمیں کس شاعر کی ہیں؟ اختر الایمان کی۔ جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں قدر مشترک کیا ہے؟ سیاسی ناوابستگی۔ جدیدیت کا وجود کس سے تیار ہوا؟ رومانیت اور تخیل سے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ جو ویڈیو تھی آج کی بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں سے بہت سے کویشچن بار بار رپیٹ ہوئے ہیں PPSC میں، PMS میں، اور بہت امپورٹنٹ ہے، لہٰذا جہاں سے سمجھنا ہے وہاں پر آپ لوگ اسے سٹاپ کر کے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو بھی کلیئر کر لیجیے گا۔ ہماری طرف سے پوری کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کا کویشچن جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیلیور کیا جائے، اور 100% شیورٹی کے ساتھ جو آنسر ہم لوگوں نے بتائے ہیں وہ 100% شیور ہیں۔ پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی ایشو ہو تو کمنٹس باکس میں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔